اس وقت ہمیں بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے پوری پاکستانی قوم کی اس نفسیاتی جنگ سے بھی رہنمائی کرنی ہے جس کے ذریعے اس کے اندر بے شمار شک و شبہات ڈالے گئے، اس کا یقین متزلزل کیا گیا اور اپنی ہی کامیابیوں کو ہم نے ہمیشہ دھندلایا، اپنے ہاتھوں سے دھندلایا۔ آپ دیکھیں یہی پاکستانی قوم ہے 2013 میں 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی، لیکن الحمدللہ 4 سالوں کے اندر ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگا کر بجلی کے اس بحران کو ختم کیا، جبکہ 67 سالوں میں صرف 18,000 میگا واٹ لگی تھی، تو 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ لگی۔ دہشت گردی ہر روز ایک خودکش بمبار پھٹتا تھا اور ہمارے خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے بھائیوں کے کندھے شل ہو گئے تھے جنازے اٹھا کے، اور پھر ہم نے آپریشن عزم رد الفساد کر کے دہشت گردی کا صفایا کیا، ملک میں امن قائم کیا۔ کراچی جہاں پہ لوگ جو گھر سے باہر نکلتے تھے تو ساتھ ہی ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں مسلح پر دعا کرتی تھی شام کو خیریت سے واپس آ جائیں، وہاں روشنیاں بحال ہوئیں۔ کوئی یہ چھوٹی کامیابی تو نہیں تھی۔ پاکستان نے 3 سالوں میں چین سے $25 ارب سی پیک کے منصوبے میں سرمایہ کاری حاصل کر کے دنیا کو دنگ کر دیا، لیکن ہم نے اپنے ملک میں کیا کیا کہ ہم نے انہی اپنے چینی مہربانوں کو تانے دیے کہ آپ کرپشن کرتے ہیں، آپ چوری کرتے ہیں، اور وہ چلے گئے یہاں سے۔ کس کا نقصان ہوا؟ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کیا، لیکن وہ سب کچھ جو حاصل کیا اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو تباہ بھی کیا۔ 247 میں تاریخ کے سامنے اس خطے میں 2 ملکوں نے جواب دینا ہے کہ اپنی آزادی کے 100 سالوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ہمارا ہمسایہ ملک ہمیں پتہ ہے کہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں پہنچ گیا ہے، اور ایتھلیٹکس میں وہ کہتے ہیں نا پھر لاسٹ 400 میٹر سپرنٹ، کہ جب آپ تھوڑے پیچھے ہوں تو آخری 400 میٹر فیصلہ کن ہوتے ہیں کہ اس کی سپرنٹ ہی آپ کو پھر وکٹری سٹینڈ تک لے کے جا سکتی ہے۔ ہم ان 24 سالوں کے حوالے سے آخری 400 میٹر میں ہیں کہ ہمیں پوری جست لگانی ہے، کوشش کرنی ہے، we have to put in our best، تاکہ جب تاریخ کے سامنے ہم کھڑے ہوں تو ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہم نے اپنی آزادی کا اور ہم نے اپنے وجود کا حق ادا کیا ہے، اور ہم دنیا کی پہلی 10 معیشتوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ صرف معاشی طور پہ نہیں بلکہ معاشرتی طور پہ، سماجی طور پہ، جس میں کھیلوں کا شعبہ بھی شامل ہے۔ 2028 کے اولمپکس کی ابھی سے تیاری شروع کریں اور نشاندہی کریں کہ وہ کون سے کھیل ہیں کہ جن کے اندر ہم کامیابی کے لیے خود کو تیار کر سکتے ہیں، اور دنیا کے بہترین کوچز لے کر آئیں، جو بھی قیمت ہے ہم دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چین مدد دیں کہ ہم اپنے کھیلوں کے شعبے میں آپ کے کوچز کی نگرانی میں اپنے کھلاڑیوں کی پوری صلاحیت کو اجاگر کر سکیں، تاکہ پاکستان دوبارہ دنیا میں ممتاز مقام لیتا ہوا نظر آئے۔ اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالی جو ڈپارٹمنٹل سپورٹس کو ختم کر دیا گیا تھا، کل وزیر اعظم نے اس کے بارے میں بھی ہدایت دی ہے، اور میں تمام ڈپارٹمنٹس کو خط لکھ رہا ہوں آج کہ 7 دنوں کے اندر وہ اپنے اپنے محکموں میں کھیلوں کی ٹیموں اور سپورٹس کے احیاء کے لیے اقدامات اٹھائیں، تاکہ ہمارے جو ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہیں وہ بے روزگار رہ کے یا روزگار کے خوف سے اپنی صلاحیت کو یا اپنی تربیت کو کمپرومائز نہ کر پائیں۔ ہم ہاکی میں کیوں پیچھے گئے ہیں؟ ہم اس لیے پیچھے گئے ہیں کہ ہم نے وہ انفراسٹرکچر جو دنیا نے پیمانہ بدل دیا کہ گرین ہاکی سے ایسٹرو ٹرف پہ آ گئے، اور ہم ایسٹرو ٹرف کو گرین ہاکی سے، لان ہاکی سے یا گراس ہاکی سے کھیلنے کی کوشش کرتے رہے اور اس میں مار کھا گئے۔ اور جب یہ دنیا نے پیراڈائم چینج کیا تو ہمیں بھی اس کے ساتھ تبدیل کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے وہ نہیں کیا اور ہم پیچھے رہ گئے۔ اور اس میں قصور ہمارے کھلاڑیوں کا نہیں ہے، قصور ہمارے ان پلانرز کا ہے کہ جنہوں نے وقت کے اوپر یہ چیز کا ادراک نہیں کیا اور اس پر توجہ نہیں دی۔ لہٰذا 7 ایسٹرو ٹرفز ہم نے ان کو دی ہیں، جن میں سے 4 غالباً تیار ہو چکی ہیں۔